السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج ہم علم بیان کی تیسری صورت مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجاز مرسل کیا ہے، مجاز مرسل اور استعارہ میں کیا فرق ہے، اور مجاز مرسل کی اہم صورتیں کون کون سی ہیں۔ علم بیان میں ایک لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک حقیقی معنوں میں اور دوسرا مجازی معنوں میں۔ حقیقی، اصلی اور لغوی معنوں سے مراد یہ ہے کہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کو انہی معنوں میں استعمال کرنا۔ جیسے شیر کا لفظ ایک جنگلی درندے کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور اگر ہم شیر کا لفظ استعمال کر کے اس سے مراد بہادر لیں تو اب یہ اس کے مجازی معنی ہوں گے، یعنی اکرم شیر ہے، تو اب شیر سے مراد جنگلی درندہ نہیں ہے، اس سے مراد بہادر شخص ہے۔ مجاز مرسل اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ استعارہ کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے لغوی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، یہ استعارہ ہے۔ اور اگر مجازی معنوں اور حقیقی معنوں میں وہ تعلق جو تشبیہ کا ہے وہ نہ ہو، اس کی جگہ کوئی اور تعلق ہو، تو وہ مجاز مرسل ہے۔ تو مجاز مرسل کی اہم صورتیں 10 ہیں، اس کی کل صورتیں 24 ہیں۔ تو آج ہم مجاز مرسل کی جو مشہور ترین 10 صورتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی جو 10 صورتیں ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ پہلے زبانی یاد کرنا چاہیے، جیسے جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا، مستقبل کی حالت سے تعبیر کرنا، اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، اور آخری اور 10ویں ہے تضاد کا علاقہ۔ اب ہم ان سب کی ترتیب کے ساتھ وضاحت بیان کریں گے۔ جز بول کر کل مراد لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی الحمد کہہ کر پوری صورت مراد لینا، یہ جز بول کر کل مراد لینے کی مثال ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ الحمد پڑھیں تو اس سے مراد صرف الحمد نہیں، پوری صورت مراد ہوگی، تو یہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح کل بول کر جز مراد لینا، اس کی مثال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہم بولتے تو ہیں کہ ہاتھ رکھا، لیکن حقیقت میں ہاتھ نہیں رکھا جاتا، انگلیوں کا اگلا حصہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کل بولا، کل سے مراد ہاتھ ہے، کہ ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں رکھتا، اس کا جزو رکھتا ہے ہاتھ کا، یعنی انگلیاں، بلکہ انگلیوں کا بھی اگلا حصہ، تو یہ اس کی مثال ہے۔ آگے ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب سے مراد ہے نتیجہ، یعنی وجہ بول کر اس کا جو نتیجہ آگے حاصل ہوتا ہے وہ مراد لینا۔ اس کی مثال ہے آج بادل خوب برسا، حالانکہ بادل نہیں برسا، پانی برسا ہے، لیکن بادل اس کا سبب تھا پانی برسنے کا۔ آج بادل خوب برسا، اس میں جو بادل ہے وہ سبب ہے، ہم نے سبب بولا ہے بادل، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پانی برسا، ہم نے کہا آج بادل خوب برسا، یعنی سبب ہے، بادل سبب ہے، حقیقت میں پانی برسا تھا۔ پھر ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا، یعنی نتیجہ پہلے بولنا۔ آگ جل رہی ہے، حقیقت میں آگ نہیں جل رہی، لکڑیاں جل رہی ہیں، ایندھن جل رہا ہے، ہم نے نتیجہ پہلے بول لیا، مسبب بول کر سبب مراد لیا، یعنی آگ جل رہی ہے، تو حقیقت میں آگ نہیں جلتی بلکہ ایندھن جلتا ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا، ظرف کیا ہے؟ یہاں ظرف سے مراد ہے برتن، یعنی ذکر برتن کا کیا جائے لیکن مراد برتن نہ ہو بلکہ برتن میں جو چیز ہے مظروف وہ مراد ہو۔ جیسے میں نے دودھ کا ایک گلاس پیا، اب میں نے گلاس نہیں پیا، میں نے دودھ پیا ہے، بات ہم کر رہے ہیں برتن کی، میں نے گلاس پیا، تو حقیقت میں گلاس نہیں پیا جاتا بلکہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے مظروف وہ پیا جاتا ہے۔ بولا ہم نے کیا؟ ظرف، گلاس پیا، لیکن مراد کیا لیا؟ مظروف، جو گلاس میں موجود تھا، دودھ۔ اسی طرح مظروف بول کر، یعنی جو کچھ برتن میں ہے وہ بول کر برتن مراد لینا،
مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یعنی شربت اٹھا لاؤ۔ حقیقت میں شربت نہیں اٹھایا جاتا، شربت جس برتن میں ہوتا ہے وہ برتن اٹھایا جاتا ہے۔ مظروف بول کر یعنی شربت کی بات کی گئی ہے، شربت اٹھا لاؤ یعنی جو برتن میں موجود چیز ہے وہ اٹھا لاؤ، تو ہم وہ تو نہیں اٹھا سکتے، ہم وہ برتن اٹھائیں گے جس میں وہ ہو۔ تو مظروف بول کر ظرف مراد لینے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اس میں موجود ہے، ذکر تو اس کا کیا جائے لیکن اس کی مراد جو ہے وہ برتن ہو، وہ ظرف ہو۔ ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی اگر کوئی افغانی پاکستان میں آ کر رہنا شروع کر دے، اب 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، وہ یہاں رہ رہا ہے، اب تو وہ پاکستانی ہے، لیکن اب بھی اگر ہم اسے افغانی کہیں تو یہ مراد ہوگا ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی پہلے وہ کبھی افغانی تھا لیکن اب بھی ہم اسے افغانی ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ مجاز مرسل کی ایک صورت ہے، ماضی کی حالت سے تعبیر کرنا۔ مستقبل کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا لیکن ہم پھر بھی تعبیر کر رہے ہیں۔ جیسے اگر کوئی ایم اے کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں پروفیسر صاحب، یعنی ابھی وہ پروفیسر بنا نہیں ہے لیکن بنے گا، یعنی اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ ہم پہلے ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایم اے کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب، تو یہ مستقبل کی حالت ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی MBBS کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے، مستقبل، ہم اس کی حالت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اگلی صورت 9، اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، یعنی قلم تلوار سے بہتر ہے۔ اب ہم نے بولا تو قلم اور تلوار، لیکن ہم نے مراد قلم اور تلوار نہیں لی۔ قلم سے مراد ہے اہل قلم اور تلوار سے مراد ہے اہل تلوار۔ قلم تلوار سے بہتر ہے، ہم بول تو اعلیٰ رہے ہیں لیکن مراد کیا لے رہے ہیں؟ صاحب اعلیٰ، وہ بندہ جس کا وہ اعلیٰ ہے۔ قلم تلوار سے بہتر ہے تو مراد ہے اہل قلم اہل تلوار سے بہتر ہیں یا طاقتور ہیں۔ تضاد کا علاقہ، ہم بعض اوقات طنزاً کوئی بات کرتے ہیں، جیسے کوئی طالب علم کلاس میں لیٹ آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بہت جلدی نہیں آ گئے، اب ہم الٹ بولتے ہیں۔ جیسے کسی احمق کو حاتم کہنا، افلاطون کہنا، کسی بے وقوف انسان کو ارسطو یا افلاطون کہہ دینا، الٹ ہم تضاد بولتے ہیں۔ اور کسی بخیل کنجوس انسان کو حاتم کہہ دینا، جیسے مرزا غالب کا بھی شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یعنی غالب زود پشیماں کہہ رہے ہیں کہ وہ جلدی پشیماں ہوا، لیکن حقیقت میں مراد وہ اس سے زود پشیماں نہیں لے رہے بلکہ دیر پشیماں لے رہے ہیں کہ اس نے تو میرے مرنے کے بعد ہی توبہ کی، یعنی وہ جلدی پشیماں نہ ہوا۔ بہت شکریہ۔